المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ آلہ خیر اما یشرکون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محترم سامعین سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے سے ارشاد رب العزت ہے قل الحمدللہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان بندوں کے لیے، سلام ہے ایسے اللہ کے بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، اب بتاؤ بندو اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جنہیں تم اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم اللہ کے مقابل میں لے آتے ہو، کیا وہ بہتر ہے؟ میرے محترم سامعین، کل تک کی گفتگو اس آیت مجیدہ کے تحت عقیدہ توحید تے جڑی جاری ہے جناب دے ذہن چ موجود ہوگی کہ میں کل کوشش کی کہ قرآن حکیم چوں ثابت کیتا جائے کہ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ دی آیت ہے، جڑی آیت الہی ہے وہ مردہ بھی زندہ کر سکتی ہے، جڑی اللہ دی آیت ہے وہ مادر ذات اندھے نو شفا بھی دے سکتی ہے، جڑی اللہ دی آیت ہے وہ بیمار نو نظر کرم کر کے ٹھیک کر سکتی ہے، اور جدوں اللہ دی وہ آیت ایسا کرے کہ خالق کسے نو نبینا پیدا کرے اور اللہ دی آیت نو ٹھیک کر دے تے یہ نال توحید تے حملہ نہیں ہوتا، یعنی اس گل نال اللہ دی توحید مجروح نہیں ہوتی اور عقیدہ توحید مجروح نہیں ہوتا۔ وہ اللہ دی آیت میں قرآن حکیم جو ثابت کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گل ہو رہی سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خالق نے اپنی آیت قرار دیتا، اور بلکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف حضرت جبریل نے باقاعدہ ایک پیغام دیتا ہے کہ اے مریم تیری گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، دراصل اللہ اسے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے لیے اپنی آیت بنانا چاہتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آیت جناب دے ذہن موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سارا واقعہ کل جتنا پڑھ سکیا میں جناب کے سامنے بیان کیتا۔ یہ دوسرا حصہ آیت مجیدہ تے سلام علی، سلام ہے ایسے بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا۔ آج اس آیت کے تحت میں دسنا چاہنا کہ جڑی اللہ دی آیت ہے وہ ہی اللہ دی چنیدہ ہے، جڑی اللہ دی آیت جنہوں قرار دیتا ہے انہوں ہی اللہ نے چنے ہیں اور وہ ہی قابل سلام ہے۔ دیکھو میں حضرت عیسیٰ دے ہی متعلق آیت مجیدہ آج یہ نال ابتدا کر دینے ہیں۔ سورہ مریم دی ہی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ، سلام ہے اوپر عیسیٰ کے جس دن وہ پیدا ہوا۔ یہ مطلب ہے کسی کارکردگی تو بعد سلام نہیں، کوئی کردار بخان تو بعد سلام نہیں، کسی محنت تو بعد سلام نہیں، اس دن اس پر سلام جس دن وہ پیدا ہوا۔ یہ مطلب ہے سلام دی کوالٹی وہ ادو ہی رکھتا سی جدو ماں دی گود چائے، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن اس پر سلام۔ پھر خالی فرماتا ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن وہ دنیا سے اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس پر سلام۔ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، جب وہ دوبارہ قیامت کے دن آئے گا اس دن بھی اس پر سلام۔ یعنی گویا جنہ بندیاں نو اللہ چنے ہیں وہ ماں دی گود وچ بھی سلام دے قابل نے، جس دن وہ دنیا تو اٹھتے نے اس دن بھی سلام دے قابل نے،
جدوں دوبارہ بروز معاشر اٹھن گے تو پھر سلام دے قابل۔ ایک ہور آیت مجیدہ ہے بھی سورہ مریم دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام دے متعلق ہے۔ انہوں دے متعلق بھی خالق نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، اس پر اس دن سلام جس دن وہ پیدا ہوا۔ پھر خالق فرماتا ہے ہاں وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن اس کو موت آئے گی اس دن بھی سلام۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر اس پر سلام۔ یعنی بار بار خالق تکرار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسی چننے ہیں انہوں دی ولادت والے دن میں سلام دے قابل ہوندے نے، اور دنیا تو اٹھن تاں بھی سلام دے قابل ہوندے نے، اور دوبارہ بروز معاشر اٹھن گے تو پھر سلام دے قابل ہوں گے۔ یہ تشریح دیوبندیاں جڑی کیتی ہے وہ بہت اچھی کیتی ہے۔ تھوڑا جا جملہ چھوٹا جا لیکن اس سانو بڑی مدد ملے گی آج دی مجلس۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے جن پر وہ سلام کہتا ہے، جن پر وہ سلام کہتا ہے، اللہ کے وہ بندے جن پر وہ سلام کہتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں، ایک گل ذرا میں نے کھولنی پڑنی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر کچھ پکڑ نہیں ہوتی، ان بندوں پر کچھ پکڑ نہیں ہوتی جن پر اللہ سلام کہتا ہے۔ یہ چونکہ ہندوستانی نے انہاں اپنے انداز نال گل کیتی ہے، انہوں میں ذرا بچیاں واسطے نوجوانوں واسطے کھول دیا کی آکھنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جدے تے اللہ سلام بھیجے، یعنی سلام علی ساڈے موضوع وچ شامل ہے، سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ وہ فرماتے ہیں جن پر اللہ سلام کہتا ہے ان کی کچھ پکڑ نہیں ہوتی۔ کچھ پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اس واسطے کہ انہاں زندگی چ ایسا کام کوئی نہیں کیتا ہوندا جدے تے پکڑے جان۔ مہربانی جناب، زندگی چ ایسا کام نہیں کیتا ہوندا جدے تے وہ پکڑے جان۔ بڑی لطیف گل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے ان کی کبھی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ مطلب وہ پکڑے تے تا جان جے زندگی چ کوئی ایسا کام کرن جڑا اللہ دی رضا دے خلاف ہوئے۔ بندہ پھڑیا ہو جاتا ہے جڑا اللہ دی رضا دے خلاف کام کرے۔ یہ مطلب ہے جدے تے اللہ سلام بھیجے وہ زندگی چ کوئی ایسا کام نہیں کرتا، زندگی ساری وچ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جڑا اللہ دی رضا دے خلاف ہوئے۔ اے مولوی صاحب تساں اپنے انداز نہ لکھے کہ ان کی کچھ پکڑ نہیں ہوتی۔ خدا دی عظمت دی قسم اسے مذہب شیعہ وچ معصوم ہے۔ جس کی کسی معاملے میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی وہی علیہ السلام ہوتا ہے، اور علیہ السلام دی پکڑ اس واسطے نہیں ہوندی کہ اللہ دی رضا تو علاوہ حکم ہی کوئی نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ دے چنیدہ بندے وہ نے، چنیدہ جنہ تے اللہ سلام بھیجے، اور جنہ تے اللہ سلام بھیجے وہ معصوم ہوندے نے، وہ معصوم ہوندے نے۔ اور جڑے سانو خالق نے یہ بندے عطا کیتے نے ہادی، انہاں دے متعلق تے کوئی اخیر ہے، انہاں دے متعلق تے خالق نے انتہائی شدت والا لفظ استعمال کیتا ہے۔ شدت مراد بڑا زور دے کے خالق نے ارشاد فرمایا۔ وہ زور اس گل تے دیتا گیا ہے عزیزو کہ سلام تے سارے جانتے اللہ نے انہاں تے بھیجے جڑے او دے چنیدہ نے، ٹھیک ہے جی، لیکن سلام تے بھی کچھ لوگاں دے متعلق زور دیتا ہے۔ وہ جنہاں دے سلام تے زور دیتا ہے نا، انہاں تے صرف سلام نہیں، انہاں تے نال درود بھی ہے۔ جنہاں دے سلام تے زور دیتا ہے نا انہاں تے نال درود بھی ہے۔ مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ، توحید مجروح نہیں ہو رہی، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحبان ایمان ہو، تم کیا کرو؟ صلو علیہ، ان پر درود بھیجو۔ آج یہ بھی طے ہو جائے گا کہ درود کدے کدے تے ہے، کدے کدے تے نہیں۔ یہ آج طے ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ ہو گیا طے۔ جس قدر میرے مجمع دی توجہ ہے یہ گل طے ہو گئی۔ اللہ فرما رہے اے ایمان والو جو صاحب ایمان ہو، گل بے ایمان نال نہیں، گل صاحب ایمان نال۔ خالق فرما رہے جو ایمان رکھتے ہو نا، صلو علیہ، تم درود بھیجو، تم درود بھیجو، ٹھیک ہے جناب، ضرور بھیجیں گے۔ اور خالق فرماتا ہے
کن پر؟ وسلموا تسلیما، سلیمو تسلیما دا ترجمہ میرے کو شاہ رفیع الدین دا بڑا لطف ہے، وہ فرماندے ان پر درود بھیجو، درود بھیجو اس کے اوپر، وسلیموا تسلیما، اور ان پر سلام اس طرح کرو جس طرح سلام کرنے کا حق، ان پر سلام کرو۔ یہ مطلب ہے جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے۔ بھائی کیا بات ہے، جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے۔ کچھ ایسے نے جڑے سلام دے قابل ہیں، کچھ ایسے نے جنہ تے درود ہے تے انہاں تے سلام ہے۔ یہ گل تے پہلے تے ہو چکی تھی، سلام او دے تے ہوندا ہے جڑا اللہ دی رضا دے خلاف کوئی کام نہ کرے تے جدی کوئی پکڑ نہ ہو سکے۔ یہ مطلب ہے جدو پکڑ نہیں ہو سکے گی تو اس زندگی چ کوئی عیب نہیں کیتا تاں ہی پکڑ نہیں نہ ہوئے گی۔ یہ مطلب ہے درود صرف ہو دیتے آئے گا جدی زندگی بے عیب گزری ہو، یعنی سلام ہو دیتے آئے گا جی میں سلام کرن دا حق ہے، تے جدے تے سلام ہے او دیتے درود ہے، درود ہو دیتے آئے گا جدی زندگی بے عیب گزری ہوئے، یعنی جدن پیدا ہویا ہوئے ادھن بھی سلام، جدن پیدا ہوئے ادھن بھی سلام۔ اچھا کئی بندے ایسے نے جڑے کافران دے گھر پیدا ہوئے نے ادھن تے انہوں تے سلام نہیں نا، یعنی بندہ اگر کافر دے گھر پیدا ہوئے ہے، اگر مشرک دے گھر پیدا ہوئے ہے کہ وہ دے پیدا ہونے والے دن سلام تے نہیں نا، پیدا ہونے والے دن سلام او دیتے ہوندہ ہے جدی ماں بھی پاک ہوئے جدہ باپ، پیدا ہونے والے دن سلام او دیتے آئے گا جدی ماں بھی پاک ہوئے جدہ باپ بھی پاک ہوئے۔ یہ مطلب ہے اللہ دے چنیدہ لوگ صرف او لیں جنہ دا حسب بھی پاک ہے، جنہ دا نسب بھی پاک ہے۔ ان کھول کے بیان کراں قرآن تے دووے ہاتھ نے، علیہ السلام صرف او ہوندے نے جنہ دے نانکے بھی پاک ہوندے نے، جنہ دے دادکے بھی پاک ہوندے نے۔ مہربانی کرو کوئی ایسی گل نہیں، درود بڑی شیو ہے، درود بڑی چیز ہے۔ جہاز اڑدا ہوئے تو سارے جان دا دل کردا ہے کہ میں بھی یہ سفر کراں، کئی باری نہیں موقع ملتا، ساری زندگی نہیں موقع ملتا، لیکن حسرت تے آ ہی سکتی ہے۔ یارہ حاجی جاندے نے، بندہ غریب ہوئے تو حسرت تے بیچارہ کر ہی سکتا ہے کہ کدی اللہ سانو بھی توفیق دے گا تے اسی بھی جان گئی نا۔ خدا دی قسم سارے جان دیاں راڑاں ٹک دیاں نے کہ جنہاں نو اسی مرنے ہاں انہاں تے بھی درود ہوئے، بندیاں دیاں راڑاں ٹک دیاں نے جنہاں نو اسی مرنے ہاں انہاں تے بھی سلام ہوئے۔ میرے عزیزو اے درود تے سلام محنت نال نہیں آوندا، اللہ دی عطا نال۔ اے درود تے سلام اللہ دی عطا نال آوندا ہے۔ مثلا کچھ بندے کچھ گلاں قبلہ ایسی نے جڑیاں بے بس، بندہ بے بس ہے، جدے تے بندہ بے بس ہے نا اودے تے ویسے زور نہیں لانا چاہیے، نہیں زور نہیں لانا چاہیے۔ مثلا بندہ جو بندہ ہے یہ بندہ ہی رہنا ہے، انہیں فرشتہ تو نہیں نہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ جدے بندہ زور لان لگ پائے کہ میں فرشتہ ہو جاؤں، ٹھیک تو نہیں نا؟ زور اتھے لانا چاہیے جیڑی گل ممکن ہو سکے، جیڑی گل ممکن ہو سکے۔ مثلا ایک بندہ سید نہیں، وہ نمازہ شمازہ پڑھ کے آکھے میں سید ہو جاؤں، وہ کو ہویا تو نہیں نہ جان۔ مثلا روزے رکھ کے آکھے میں سید ہو جاؤں، یا آکھے میں حج 5-7 کراں تو سید ہو جاؤں، کچھ کرے وہ سید نہیں ہو سکتا۔ سید ہونے واسطے علی دا پتر ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو علی دا بیٹا ہونا ضروری ہے، سید ہونے واسطے علی دا بیٹا ہونا ضروری ہے، سید ہونے واسطے علی دا بیٹا ہونا ضروری ہے، تے علی دا بیٹا ہونے واسطے کسی محنت دی لوڑ نہیں، وہ صرف علی دا بیٹا ہوندہ ہی ہوگا جنہوں اللہ علی دی اولاد اچھ پیدا کرے۔ تو میں ایک جملہ ایتھے دل کردہ ہونا کھاں، خدا دی قسم سید ہونے واسطے علی دا بیٹا ہونا ضروری ہے، تے علی ہونے واسطے ابو طالب دا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سلام دے قابل و بندے نے جنہیں ساری زندگی جنہ دی بے عیب گزری۔ بندے بلا وجہ بیکو نا جی، بندے نے شوق آندہ ہے، سانو بندے آندے نے کہ نہیں درود جی سارے ہی نے، درود جی سارے ہی نے، بھائی کوئی گل نہیں، سارے او ہی نے جنہ دے نانکے بھی پاک نے، جنہ دے دادکے بھی پاک نے۔ دوسرے بندے نو تکا کرنا کوئی اچھی بات نہیں، اور میں سمجھنا انہاں نال بھی زیادتی ہے۔ مثلا اللہ فرمایا ایمان والے ہو درود پڑھو، اللہ فرمایا ایمان والے ہو درود پڑھو۔ اچھا جڑا ایمان والا ہے وہ درود پڑھے گا، پڑھنا اس کے دیتے ہیں
پڑھنا جی اس کے لیتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود ہے محمد تے محمد دی مہربانی، درود ہے محمد تے محمد دی آل تے۔ میرا خیال ہے کہ جڑا محمد تے محمد دی آل نہیں انہوں مومنہ چلے تے رہنا چاہیے نا۔ دیکھو جی جڑے تے محمد نے یا محمد دی آل نے انہاں دے تے اُتے درود پڑھنا تے جڑے دوجے نے وہ مومن نے۔ یہ دا مطلب دو ہی کیٹیگری نہیں، یا تے بندہ محمد یا محمد دی آل ہوئے تے جے نہ ہوئے تے مومن تے ہوئے نا۔ اچھا او بندہ کڈا سجن ہے، دیکھو تسی جڑا کسے نو دیکھتا کہ آکھے تو اگاں ہو تو آل محمد چھو رومیں تو سجن ہے گی نو، اونا اندر وڑن نہیں دینا تے مومنہ جو تو کٹ چھڑ لگا۔ جگہ پر درود پڑھ دے انہوں پڑھن دے، وہ درود پڑھ دے انہوں مومن تے رہن دینا۔ میرے عزیزو کسنا زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب۔ جنہا مومن ہے وہ درود پڑھے گا کیویں؟ میں سمجھنا کہ بندے سمجھ دینے یہ درود نامکمل پڑھ دینے، اسی نامکمل درود نہیں پڑھ دے، درود اے ہی ہے اللہم صلی علی محمد اے نہیں درود ہے۔ وہ جڑی اگلی گل ہے نا کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اسی یوں دے بھی منکر نہیں خدا دی قسم، کیونکہ وہ حرف تشبیہ کا کما صلیتا علی ابراہیم، اے اللہ تو محمد اور اس کی آل پر درود بھیج، جس طرح اس طرح رحمت بھیج، اس طرح برکت بھیج، جس طرح تو نے برکت اور رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ یہ تو تشبیہ ہے، تسی میں نو آکھو اس طرح مجلس پڑھ جس طرح تو نے وہاں پڑھی تھی، تسی او دی مثال دے رہے ہو، گل ایسے مجلس دی کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، او دی تسی مثال دے رہے ہو، گل تے ایسے مجلس دی کر رہے ہو نا کہ بلائے تے مثال ہے کہ تو محمد و آل محمد پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ اگو مصیبت ہے کہ بندے اندر نے اے اتھوں تک نہیں جاندے، اتھوں تک بھی جاننے ہیں کیوں نہیں جاندے، لیکن وہ بھی تینوں وارچ نہیں ہونا۔ تو اگلا درود بھی چھٹ جائے جے تینوں پتہ لگ جائے آل ابراہیم کون ہے۔ جواب آدھو شاد رہو، میرے ہاتھ جو قرآن حسن تے حسین آل محمد نے، حسن تے حسین آل محمد نے، عبداللہ تے ابو طالب آل ابراہیم۔ اے آل ابراہیم، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت بھیجی، جیڑیاں رحمتاں تے برکتاں تو ابراہیم تے او دی آل تے کیتیاں، اور رحمتاں تے برکتاں محمد تے او دی آل تے کر۔ ایدہ مطلب پت لگ گیا جی میں اینا دے نان کے داد کے پاک نے، کیا بات ہے، اے میں آل ابراہیم دے بھی نان کے داد کے پاک نے۔ حد ہو گئی خدا دی قسم، ایتھے جنی مخالفت حضرت علی دی ہے نا، میں محسوس کیتا ہے سعودی عرب وچ اونی مخالفت حضرت ابراہیم دی۔ جی میں ثابت کر دیں، میں قرآن حکیم دی آیت پڑھ کے ثابت کر دیں، میں آیت پڑھ کے ثابت کر دینا اور اپنے تجربے نال ثابت کر دینا، اپنے مشاہدے دے مطابق ثابت کر دینا۔ میرے عزیزو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت بہت ہے سعودی عرب، جی میں حضرت علی تو بندے ایتھے چڑھ دینے نا، میں مثال دینا، اوہیں حضرت ابراہیم تو بندے اتھے چڑھ دے۔ حالانکہ تسی سوچو گے کہ حضرت ابراہیم تے انہیں بندے نہیں سن مارے جنہیں حضرت علی مارے۔ حضرت ابراہیم تے بچارے بڑے مہمان نواز سن، انہیں انہیں جنگہ ہی نہیں کیتیاں، موقع نہیں ملیا، ورنہ بہادر وہ بھی بہادر سن۔ حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز سن، اللہ تے برگزیدہ پیغمبر نے۔ تسی حضرت علی دی مخالفت تو پریشان ہونا، شیعہ نے حیدر کر رہا، خدا دی قسم میں محسوس کیتا ہے کہ یہ جڑا آل ابراہیم تے آل محمد دا مخالف ہوندہ ہے نا، وہ در اصل قرآن دا مخالف ہوندہ ہے۔ اصل جو مخالفت توحید دی کرتا ہے، اصل مخالفت قرآن دی کرتا ہے۔ مثلا میں ایک آیت پڑھ دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا،
اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے وہ پہلا گھر جو ہم نے مکہ میں بنوایا وہ گھر ہے جو برکت والا ہے اور وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. وہ گھر ہدایت ہے عالمین کے لیے. کل تک دی گفتگو سی اللہ دی آیت. آیت دا معنی نشانی. توجہ فرمانا, توحید نو کوئی خطرہ نہیں. وہ توحید کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہمارا گھر ہے نا فیہی آیات بینات, وہاں ہماری نشانیاں ہیں. وہاں ہماری نشانیاں ہیں. ہمارے گھر میں ہم نہیں, ہمارے گھر میں گھر ہمارا ہے لیکن گھر میں ہم نہیں, ہماری نشانیاں ہیں. لو جی جے تے بندے ابراہیم نو برداشت کر جاندے نا تے پھر ولایت علی بھی پڑھ جاندے. میری دور نظر ہے قبلہ, میری دور نظر ہے, میں ثابت کر دینا بہت اچھے طریقے نال. فرماندے ہیں فیہی آیات بینات, وہاں ہماری نشانیاں ہیں. اس گھر میں ہم نہیں رہتے, اس گھر میں ہماری نشانیاں ہیں. مثلا ایک نشانی اللہ نے فرمایا بینات, جو ظاہر بظاہر نظر آ رہی ہیں نشانیاں اللہ او بیان کیتی ہیں. ظاہر بظاہر, جڑا ظاہر نو نہ مننے وہ غیب نو کیسے من جائے گا. خالق فرماتا ہے ظاہر بظاہر ہماری نشانیاں ہیں. مثلا اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم, مقام ابراہیم, وہاں ایک مقام ابراہیم ہے. صدقہ جامع جناب, خالق فرما رہے ہیں وہاں ہماری نشانیاں ہیں. اور وہ آیت جناب نو یاد ہے, کل میں پڑھی سی 14ویں پارے دی, ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ, جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا. مہربانی جناب, جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا. ایک گل دوسری, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, سورہ مبارکہ حج 17واں پارہ. جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اللہ دی نشانی دی تعظیم کریے تے بندہ متقی بندا ہے, تے جے تسلیم کرے تے بندہ ہدایت یافتہ بندا ہے. جتھے اللہ دی نشانی ہے اتھوں ہدایت بھی ملتی ہے تے تقوی بھی ملتا ہے. ایک گل قرآن چو جناب کلیئر ہو گئی. دوویں آیتاں لکھوال ہیں میرے کو نوجوان. اللہ دی نشانی نو منیے تے ہدایت ملتی ہے, اللہ دی نشانی دی تعظیم کریے تے تقوی ملتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ہن ایک نشانی ہے, میں تے ایک مثال دینی ہے, اس تو بعد سارا دین تو خود سمجھ جانا ہے. مقام ابراہیم, جو ابراہیم کا مقام ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ مطلب ہے جس بندے حج کیتا ہے وہ میرے نال تعاون کرے, تے کیتا بھی جس دھیان نال کھجڑ ہو کے نہ آ گیا ہو وہ بولے. جڑے نہیں جا سکے میں تمہیں ایمانداری نال دسنا کہ بیت اللہ شریف دا جڑا دروازہ ہے نا جی, دروازہ, اس دروازے دے سامنے آب زمزم دے اُراں تے دروازے دے ادھر وچکار ایک سنہری رنگ دا چبوترا بنے ہیں. وہ تساں تصویر چ بھی ویکھیا ہوگا. جڑے نہیں جا سکے اللہ توفیق دے سارے جاؤ. انہوں آندے نے مقام ابراہیم. شکریہ جناب, وہ دا نام ہے قبلہ مقام ابراہیم. اتھے انہاں ایک بندہ کھلا رہا ہے سعودی عرب والے, جڑے بندے نیڑے جاندے نے انہاں نوں آندا یلا یلا. یہ مطلب کی ہے بھی آ جاؤ آ جاؤ. یہ مطلب اتھوں لگے جاؤ, اتھوں لگے جاؤ, اتھوں لگے جاؤ, اتھوں لگے جاؤ. اتھے کچھ نہیں اللہ, اتھے کچھ نہیں اللہ, اتھے کچھ نہیں اللہ. انہوں آندے نے توحید. میں اپنے موضوع کے بچے نا مہربانی فرمانی ہے. وہ سمجھتے ہیں اسی بندیاں نو توحید پرست رکھنا ہے, اسا بندیاں نو مشرک نہیں ہون دینا. یعنی اتھے نہیں کھلون دیندے. اتھے کی ہے وہ آندے نے کچھ نہیں, وہ آندے نے اتھے کچھ نہیں, وہ آندے نے اتھے کچھ نہیں, وہ آندے نے اتھے کچھ نہیں. اتھے میں تکے بھی کھا دینے
چھڑکاں بھی لئیاں نے پر میں کی کرتا وہ آندا سی کچھ نہیں اللہ آندا سی ہے اصل گل جڑی گلا میں محسوس کیتی ہے کہ ایتھوں ایک بندہ گزرے جیڑا بندہ مجلس نال دلچسپی رکھدا ہوئے اوتھے باہر کھلوتا ہوئے تے بندے آکھن ایتھے کی ہے اب بندے کٹھے ہوئے نے موٹر سائیکلاں گڈیاں ایتھے کی ہے وہ آکھے گا ایتھے مجلس ہے او دا منہ تساں ویکھنا ایتھے مجلس ہے ایتھے مجلس ہے جنوں دلچسپی نہیں انہوں بندہ پوچھے ایتھے کی ہے جا ککھ بھی نہیں ایتھے چل اپنا کام کر رہے تھے ککھ بھی نہیں یہ مطلب انہوں دلچسپی نہیں جس بندے نے بندہ کھلا رہا ہے بندے نو آئے تھے ککھ بھی نہیں یہ مطلب انہوں آیت نال دلچسپی نہیں کیا بات ہے آباد رہو جناب وہ بندہ انہیں کھلا رہا ہے توحید بچان واسطے کیا بات ہے جناب بندہ انہیں کھلا رہا ہے توحید بچان واسطے کہ اللہ دی توحید کدھر مجروح نہ ہو جائے وہ توحید پہ آندی ہے تھے میں نہیں میری نشانی ہے اور یاد رکھو ووٹ جڑا بندہ لیندہ ہے وہ بیلٹ پیپر تے آپ نہیں لمحہ پیا ہوندہ تو اڈا کی خیال ہے بیلٹ پیپر کوئی سٹریچر ہے جدے تے امیدوار لمحہ پیا ہوندہ تے لے کے ہوندے نے پیدے تے مورا لا جاؤ وہ اپنی نشانیاں کل دے نے آپ غیب رہندے نے صدقے جامعہ آباد رہو توحید غیب ہے جنہیں بندے مور لاندے نے کادے تے لاندے نے جی نشانی تے اے نشانی کل کے نا پینڈ ہر پینڈ تے نہیں نہ ہو جا سکتا کیا بات ہے ہر پینڈ دیا بندیاں دا اندازہ لانے نا ہر پولنگ اسٹیشن دا اندازہ لانے نا ہر جگہ نشانی بھیجی دیئے ہر جگہ نشانی بھیجی دیئے اتھوں صاحب لگ جاندہ ہے میرا مخالف کون ہے میرا حامی کون ہے اللہ اپنی نشانیاں بنائیاں ہی تان ہے پتہ لگ جائے میرا کون ہے بیگانہ کون صدقہ جانا سار اٹھاؤ توحید مجروح نہیں ہو رہی اللہ نشانیاں بھیجیاں نے انہیں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دا کون ہے تے بیگانہ کون ہے توحید پرست کون ہے اور توحید دا مخالف کون ہے اللہ نے اپنی نشانی رکھی نشانی دا نام ہے مقام مہربانی جناب کی اتھے جناب اللہ دی میں ویکھ آیا جی بچوں چاتی مار کے ویکھ آیا جڑا حاجی آ رہا ہے جے وہ چاتی ماری ہوئے پوچھو نہیں تے اگلی باری کسی حاجی نو پکیاں کر کے کلا جی بچوں ویکھ کے آوے بچ کی ہے کہ یہ اللہ دی نشانی اتھوں ہدایت بھی مل دی تقوی بھی ملتا ہے تقوی بھی ملتا ہے ہدایت بھی ملتی ہے اللہ دی نشانی میرے قرآن تے میرا ہاتھ ہے میں بچوں چاتی مار کے ویکھیے وچ کسے بندے دے پیران دے نشان نہیں بھائی بات تو سب مہربانی فرمائیے بھائی توحید عقیدے نو سننا لے ہو خدا جی میں قسم چکی ہے میں بچوں ویکھے وچ ایک پتھر ہے اس پتھر تے کسے انسان دیاں پیران دے نشان نہیں اتلے پاسے دے نہیں تھلڑے پاسے دے تھلڑے پاسے دے نشان تھلڑے پاسے یعنی ایسا تو نہیں اینج پیر رکھے ہیں پتھر دے وہ پتھر ہو سی جدے اتے گو دا کام لیندے سن حضرت ابراہیم گو دا کام جدے نالو اتے کھلو کے پتھر اتے رکھ دے سن اس پتھر نو خالق نے حکم دیتا وہ نرم ہو گیا وہ دے وچ حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان چھپ گئے وچ لگ گئے یعنی دھنس گئے وچ دھنسے نے وہ دووے نشان بنا کے اللہ نے پتھر وچ رکھوائے ہے تے آندہ ہے اے میری نشانی اوے ہوئے 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 کدی میں ہون میرا آج جی زندگی چ پہلی باری میں یہ جملہ آکھن لگا میں سمجھنا میرے مولا نے ہونا ہی امام زمانہ نے عطا کیتا ہے حد مک گئی ہے اے اللہ دی نشانی کسے بندے دے منہ دا نشان نہیں کیا بات ہے آباد رکھو
کسے بندے دے منہ دا نشان نہیں، کسے بندے دے متھے دا نشان نہیں، سجدے دا نشان نہیں، سجدے دا نشان نہیں۔ او جنہ دے قدمہ دے نشان اللہ دی نشانی ہوندے نے، انہاں دے سجدے دا نشان کہتے ہیں۔ آباد رہو جناب، ایتھے اور بھی جملہ آکھا، اے ابراہیم دے قدمہ دے نشان نے، اے او ابراہیم ہے جڑا قربانی دین لگا ہے۔ اے اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا ہے۔ او ابراہیم دے قدمہ دا اے حال ہے، ذبح عظیم دے سجدہ دا کی حال ہے۔ جی مولا تو اپنا بات رکھیں۔ جی خیر و تو یا رسول اللہ، امتحان دی ابتدا دا نا ابراہیم ہے، امتحان دی انتہا دا نا حسین ہے۔ یقین نہ آوے کہ علامہ اقبال نو پڑھو، فرماتے نے غریب و سادہ ہو، رنگی ہے داستان حرام، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جنہیں ابتدا کی تھی وہ دے قدمہ دے نشان اللہ دی نشانی نے، وہ تو ہدایت بھی مل دیئے۔ بندے سو گئے نے، سوچو کربلا جو کیا کیا مل سکتا ہے، زرد کربلا جو کیا کیا مل سکتا ہے۔ جتھے امتحان دی ابتدا کرنے والے دے قدمہ دے نشان نے، اوتھو ہدایت بھی مل دیئے، اوتھو تقوی بھی ملتا ہے۔ جتھے امتحان مکمل کرنے والے نے سجدہ کیتا ہے، اوتھو اولاد بھی نہیں مل سکتا، اوتھو رزق بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم دیا شکریہ حضور، قدم صدقہ جامعہ حضرت کو عقیدت کو سلام رکھے، قدمہ دے نشانہ اللہ فرماتا میری نشانی، اے میری نشانی۔ بھائی حد مک گئی، بندہ ہی ہے نا، تے بندے دا بھی متھا نہیں، بندے دے قدمہ دے نشان نے، اللہ فرماتا میری نشانی ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ چنے ہوندے نے نا، اللہ چنے ہوندے نے، اللہ چنے ہوندے نے۔ قدم اتھا ابراہیم دے کوئی نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، انہوں دی قبر پاک بن گئی، مگر نشان رہ گئے۔ یہ دا مطلب جڑے اللہ دے چنے ہونا، وہ جڑے نشان چھٹ جان، وہ تو بھی ہدایت مل جائے۔ کیا بات ہے بھائی، نشانہ تو ہدایت مل دی ہے، نشانہ تو ہدایت مل دی ہے۔ ایویں پرانے بزرگ علم نو نہیں سنان دے، اے نشان ہے۔ ہائے ہائے، جنہیں ہدایت عباس کو لینی ہوئے آج بھی نشان کو لے، نشانہ تو ہدایت مل دی۔ جی خیر ہوئے، نشانہ تو ہدایت مل دی، ہدایت بھی مل دی، تقوی بھی ملتا ہے۔ سعودی عرب بڑھیا بندہ کھلا شکر، جی بہت شکریہ، انہاں بندہ کھلا رہا اتھے جڑا آندہ ایتھے کچھ نہیں، ایتھے کچھ نہیں، ایتھے کچھ نہیں۔ یہ دا مطلب ہے سعودی عرب دا پروگرام بن گیا سعودیاں دا کہ نہ ایتھوں کوئی ہدایت لے کے جائے، نہ کوئی ایتھوں تقوی لے کے جائے، ایویں میلہ شیلہ ویکھ کے، ایویں رش رش ویکھ کے، تے مائیاں تے بابے کھجل ہو کے تے ٹر جان تے پتر آکھن ساڈے حاجی نے، ساڈے حاجی نے، ساڈے حاجی نے، جن کہ یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم فرمایا ساریاں نو پنوا کے مننے ہو، میں تے چروکنا آندہ ساوے نہیں بولتے۔ صدقہ جانا اے نہیں بولتے۔ لو جی نتیجہ سننا، اللہ فرماتا ہے ثم نکسو علی رؤوسہم، انہاں ترجمہ اردو دا کوئی سوادڑا نہیں لکھیا، پھر الٹے کیے گئے اوپر سروں اپنے کے، ثم نکسو علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے کیے گئے سروں اپنوں کے۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ انہوں نے سر تھلے لا دیتے گئے تو لتاں اتاں کر دیتیاں گئیاں ساری قوم دیاں۔ یہ دا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جدو ابراہیم نے
دلیل نال سنگ دیاں چوڑیاں میل دیتیاں نا دلیل نال، جدوں انہاں نوں گل ہی کوئی نہ آئی تے ایدا ترجمہ یہ کہ اللہ فرماندا ہے پھر سارے سر پرنے ہو گئے، سارے سر پرنے ہو گئے، یعنی گل ہی کوئی نہ آئی۔ پھر انہاں جی صلاح کیتی ہے وہ سن لو بھائی۔ سواد تے سی کوئی بندہ حضرت ابراہیم نال گل کردا، حضرت ابراہیم نال قبلہ دلیل نال گل کر دے، پرے نال گل کر دے، پنچایت نال گل کر دے، علم نال گل کر دے، ہوش نال گل کر دے، عقل نال گل کر دے، کسے مثال دے کے گل کر دے، کوئی دلیل دے کے گل کر دے نا۔ جدوں دلیلاں مک گئیاں نا، کوئی کسے کول ابراہیم دے علم دے سامنے کوئی دلیل نہ رہی، تے ہن خالق فرماندا قالو حرقوہ، تو سارے صلاح کر گئے کہ اب اس کو آگ میں پھینک کر جلا دیا جائے۔ یہ دا مطلب ہے جدوں دلائل مک جان ادوں سواد تماکے تو بندہ کچھ نہیں کرتا۔ مولا بھی تمہیں آباد رکھے۔ جدوں دلائل مک جان بندہ سواد تماکے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر نہ کیتا کی یہ نہ پھر آگ باڑی ہے، پھر تھوڑی نہیں باڑی، کسے 6 میل چ لکھے ہے، کسے 4 میل چ لکھے ہے، کسے 250 لکھ دیتا ہے۔ باہر آلے نہ آگ اینی لمبی چوڑی باڑی کہ شولے آسمان نال گلاں کردے سن۔ یہ محاور ہے، مطلب آکھو بھی ثابت کر بھی کیڑی انہیں گل کیتی، اور بندے بڑے اترے ہوندے جناب، اور کسے گل تو بھی پار پا جاتا ہے۔ یہ محاور ہے کہ اب شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، یہ لوگاں لکھے ہیں۔ اینی آگ بالن واسطے میں حیران ہاں، انہیں بندے بھی کٹھے ہوئے، انہیں بالن بھی کٹھا ہویا، تے بندہ وچ ساڑنا ایک۔ مولا بھائی تو انہوں آباد افاد رکھے، بندہ وچ ساڑنا ہے ایک۔ اینی آگو نہ باڑی کہ دور بہ کے سٹنا چاہتے سن، نیڑے بھی کوئی نہیں سی آਉਂدا۔ نمرود نو نہ پوچھیا پہ وچ کیویں سٹیے۔ نمرود کہنے لگا بھی یہ دا ایک ہی علاج ہے، بھی کوئی ایسا سوتر لاؤ۔ وہ پھر بچوں جڑی انجینئر سن اس دور دے انہاں وہ منجنیق دسی پہ ایک بناؤ، اج میں تیر چھڈی دا نہ دوروں، ایویں ایک شے بناؤ جڑی کھچ کے پیچھے رکھیے، ایتھے ایتھوں چھڑ دئیے، نیڑے جا کے تے وچ سٹے ہی نہیں نہ پجاندا۔ یہ دا مطلب ہے یہ نیڑے جان تو اگ تو ڈر دے سن نہ پے۔ ابراہیم اللہ دا عبد، نمرود اللہ دا شریک، نمرود اللہ دا مخالف تے شریک۔ اللہ فرماتا ہے اب بتاؤ اللہ بہتر ہے، آخری جملہ آیت تھا، اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہو؟ خدا دی قسم میرا جملہ ذہن چ رکھنا، حد ہو گئی۔ او بے غیرت آندا سی رب بھی میں ہاں، رب میں ہاں، او آندا سی خدا میں ہاں۔ انہاں اگ بھی آپ بالی، ابراہیم نو سٹن بھی آپ لگے، لیکن اگ کولوں ڈر کے منجنیق بنائی۔ حضرت ابراہیم اللہ دا ایک بندہ منجنیق چ بیٹھا تے آندا سی پیا او چھتی کرو اڑیک دے گیو، سر اٹھاؤ جناب۔ ہن پتہ لگا جھوٹی خدائی مضطرب سی، سچی بندگی مطمئن سی۔ نہیں سنی کسے بندے گھر میری کیا کر میں کی کہہ رہا جناب؟ پھر سن لو نا، جھوٹی خدائی مضطرب سی۔ وہ یار نمرود پہ ڈردا سی اگ کولوں، جھوٹی خدائی مضطرب سی، سچی بندگی مطمئن سی۔ سوچو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ باطل اکثریت بھی آ جائے تے مطمئن نہیں، مضطرب رہے گا۔ حق ایک بھی ہوئے تے مطمئن رہے گا۔ ہن میں نو پتہ لگا ہے کہ یزید نے 72 واسطے اینیاں فوجاں اکٹھیاں کیوں کیتیاں۔ ہاں ہاں نمرود بھی جاندا سی آگ ویکھ کے ابراہیم پریشان ہو جائے گا، یزید بغیر سمجھدا سی فوجاں ویکھ کے حسین پریشان ہو جائے گا۔ نمرود تو لے کے یزید تک اے بغیرت جان دے ہی نہیں، وہ بھی صاحب درود ہے، بھی صاحب۔ مولا تو آباد رکھے جی۔
وہ بھی صاحب درود ہے، یہ بھی صاحب درود ہے۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم نے بت توڑے تو بندے آکھیا تھا مار دیو۔ حضرت ابراہیم دی ہن مخالفت دی میرے خیال سمجھ تو آ گئی ہو۔ جنہیں کسے دے بت بنے ہون نا وہ سکھاندا تے نہیں نا، جنہیں کسے دے بت بنے ہون ہوئے جنہیں کسے دے بت بنے ہون، ابراہیم دے قدماں نو اللہ فرماندا میری نشانی ہے۔ سعودی عرب والے نے کچھ نہیں تانوں کی آکھیا سو؟ آہو بھائی آکھیا سو، انہاں دے انہیں بت بنے نے، بزرگاں دے بت بنے نے۔ ہن علی دی مخالفت دی سمجھ جناب نو آ جائے گی بچیو، ذہن چ گل رکھو، بندہ تے بندے نو وہ وارا نہیں کھاندا جس چوری بت بنے ہون تے جس سارے عام بنے ہون وہ وارج کیسے آباد رہو جناب۔ بس ابراہیم خلیل اللہ تجھا ہے حیدر کرنارے، ابراہیم عوام تو چھپ کے کتا ہے ایک بندے وارے، میرا پیری علی چل مورے علی تے کتے 360 میں شکر ہے کسی موقع دی مناسبت رل گئی بھائی، بڑی مہربانی جناب۔ عزیزان گرامی قدر، اے مخالفت دی وجہ ہے کہ انہاں توحید دے مخالف مارے نے، انہاں توحید دے مخالف مارے نے، اور توحید انہاں تے انی راضی ہے کہ انہاں دیا قدمہ دیا نشانہ نو توحید نے اپنی نشانی کرا۔ یہ لوگ چوریدہ نے تو سلام دے قابل نے، ہاں غریب و سادہ ہو، رنگی ہے داستان حرم، نہایت ہے اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، جڑی ابتدا اسماعیل تو ہوئی وہ دی انتہا کربلا شبیر نے کی۔ انتہا ویکھو کہ حضرت اسماعیل تا چھری رکھی گئی لیکن چلی نہیں، چلی دنبے تے سی، رکھی پتر تے سی، چلی دنبے تے سی، لیکن نازک اتنے سن اسماعیل، تسی کسے نازک ترین بچے نو ہاتھوں پھڑ کے انج کرو گے نا تے نشان پہ جائے گا نا۔ ہاں جی، چھری آخر چھری ہوندی ہے، رکھی ضرور سی ایتھے رکھی۔ یہ بھی حضرت اسماعیل نے، اے قرآن دی سائٹ تے دیوبندیاں لکھیا، بیٹے نے مشورہ دیا تھا کہ بابا مجھے ادھر سے ذبح نہ کر، کہیں ذبح کرتے وقت تیری میری آنکھیں نہ مل جائیں اور شفقت پدری حائل نہ ہو جائے، شفقت پدری حائل نہ ہو جائے۔ ادھروں بابا پھیر چھڑ تے کرتا میرا ایڈا دور رکھ، وہ تے خون دی چھٹ نہ پوے، متے میرا خون والا کرتا میری ماں ویکھے، آباد رہو جی قدرے میری اماں مار نہ جائے۔ کرتا دور رکھیا، بیٹے نو لٹایا، ایتھے چھری رکھی، جڑے ویلے رکھی ہے ادو اسماعیل سے، جدو چلی ہے ادو دنبا سے، چھری رکھن دا نشان رہ گیا اسماعیل دی گردن تے۔ جڑے ویلے گھر آئے نا اسماعیل، ایک روایت ہے 3 دن بعد، ایک روایت ہے اسی دن کرتا اتاریا، حضرت ابراہیم دی زوجہ نے، حضرت اسماعیل دی والدہ نے فرمایا بیٹا اسماعیل 10 کے نہیں سڑنا گئے، 10 کے نہیں سڑنا گئے، جنہوں 10 کے ٹریا جائے انہوں لیلا دے، جنہوں نہ دسیا جائے انہوں حاجر۔ حضرت اسماعیل دا کرتا ماں نے اتاریا، مٹی سی نا، ریت پہ گئی سی، کہنے لگے غسل کر، اسماعیل تینوں کی ہویا ہے؟ ایکسیڈنٹ جو بندہ بچ بھی جائے تو کفیت ہو دی کچھ دیر تھوڑی جی اس طرح دی رہندی ہے، اینج پریشانی جی ویکھ کے کرتا اتاریا، اجے پوچھ دی سی پہ کی ہویا ہے تے گردن تے چھری دا نشان تے نظر پہ گئی، تے حضرت حاجرہ نے ایتھے بوسہ دیتا تے چوم کے فرماندے نے میرا سونا بیٹا ایتھے کی ہویا ہے۔ حضرت اسماعیل نے سمجھا چونکہ قربانی تے ہوئی نہیں، ہن تے گل سنا دینی چاہیے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اماں بابے نو 3 دن خواب آندا رہا کہ پیاری شے ذبح کر،
وہ پھر مینوں قربانی واسطے لے گئے سن. رنگ چٹا ہو گیا, رنگ سفید ہو گیا حضرت حاجرہ دا. فرمایا پھر مینوں بابا لے گیا, منہ تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے جڑی چھری کل تیز پہ کردا سی وہ تیرے واسطے کردا. فرماندے نے جی اماں. فرمایا پھر مینوں بابا لے گیا. بابے مینوں جا کے کربا اتھے لٹایا مینا دے میدان وچ. تے پھر اماں جدوں چھری رکھ لئی نا, بابے نے چھری رکھ لئی تے پتہ نہیں پھر اللہ نو کی منظور سی. پھر اللہ پاک نے دمبا بھیج دیتا تو میں بچ گیا. اسماعیل تے گل سنا کے چپ ہو گئے. خدا دی قسم حضرت حاجرہ کھلوتے زمین تے بہ گئے. باں تو پھڑ کے چارپائی تک اسماعیل لے کے آئے نے. اس واقعے تو بعد 6 مہینے حضرت حاجرہ بیمار رہے نے. کنے مہینے؟ 6 مہینے میرے استاد فرماندے سن بیمار رہے نے. تے روز اسماعیل آ کے آندا سی اماں اج بالج باما پا کے نال لگ کے آندا سی اماں جدوں میں بچ گیا, جدوں دمبا آ گیا میں تیرے سامنے موجود ہاں تے اماں تو پریشان کیوں ہے؟ عزادارو 6 مہینے اے آندھی حاجرہ دنیا تو ٹر گئی, مینوں تو زندہ دسنا ہے. میں سوچنی ہاں جے چھری چل جائے, جے دمبا نہ ہوندا میں اسماعیل تینوں کتھوں تلاش کر دی. مگر حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے, ابراہیم نینوا تیرے صبر دے قربان. 2-3 جملے نے کوئی شہادت نہیں. دوپہر پئی ہوندی سی جڑے ویلے کربلا دے اسماعیل نو کربلا دے ابراہیم نے بلایا. علی اکبر سامنے آئے تو میرے مولا فرماندے تیار ہے؟ اکبر فرماندے بابا تیار ہوں. فرمایا جے تیار ہے بیٹا تو جا کے ماں کو پوچھیا. حضرت علی اکبر دے علم تو صدقے میرے مولا دے علم دیکھو. میرے مولا علی اکبر فرماندے بابا تسی حجت خدا ہو. جدو تساں آکھیا جا بیٹا تے کیا تہاڈی اجازت تو بعد اماں نو پوچھن دی ضرورت ہے؟ ایتھوں متھا چم کے شبیر فرماندے اس واسطے نہیں پوچھا رہا کہ میرے تو بعد اجے دی اجازت دی لوڑ ہے, میں حجت خدا ہاں, آیت کبریٰ ہاں. میرا بیٹا صرف اس واسطے جا کے سکی بان پوچھ, میں موت وال ٹر جاواں, اس واسطے کہ انہاں ٹبیاں تے حاجرہ بھی آ گئی, اسماعیل بھی آ گئے نے, ابراہیم بھی آ گئے نے, تمام روحاں اکٹھیاں ہو گئی ہیں. ذرا اپنی جد نو جا کے دستے صحیح نا کہ کربلا تے مناج کنا فرق ہے. حضرت اسماعیل کربلا ماں دے خیمے دے سامنے آئے جڑا حضرت لیلا دا خیمہ سی. حضرت لیلا دے خیمے دے سامنے کھلو کے حضرت اکبر نے 3 بار آکھیا اماں 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 جی, کوئی آواز نہ آیا. علماء لکھتے نے سن رہے سن حضرت لیلا کے بار میں نے کوئی اماں کہہ رہے ہیں, سن رہے سن. جدو چوتھی باری خیمے دی چوب وچ ہاتھ پا کے علی اکبر نے فرمایا اماں میں اکبر ہاں, اماں میں تیرا اکبر ہاں. ہاتھ ہو گئی وفا دی. خیمے دا پلہ ہٹا کے بی بی فرما دی ہے تیری اماں دا خیمہ. حضرت علی جی آواز ٹھیک ہے تیری اماں دا خیمہ اگلے. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اماں میں نے پتہ ہے میں نے پھوپھی زینب نے پالے, میری وہی ماں مشہور ہے, پر اج میں تواڈے کولوں کچھ منگن آیا. میں انہاں 3 منٹاں وچ مکا رہا. میں جتھے 3 منٹ پورے ہو گئے میں چھڑ دینا. میں تو کل پھر پڑھ لاں, ہر جالی گل نہیں, اتوں ہی کل پھر تھوڑا پڑھ لاں. بس نہیں مصعب دی حاضر آج چوڑی کر کے حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اماں میں آج تواڈے کولوں منگن آیا. نوجوانوں میرے لو ویکھو, نوجوانوں اماں کدی کوئی چیز منگے نا اماں جان قربان کر دینا. جدو ماں منگے نا ماں کوئی چیز بھی, ماں آکھے بیٹا مینوں اے چاہیے جان قربان کر دینا. اتنی عظمت ہے ماں دی. جدو ماں دے سامنے کھلو کے علی اکبر نے آکھے نا اماں میں تیرے کولوں منگن آیا. پتر تے روز منگتے ہیں نا, میں تیرے کو منگنا آیا. بی بی لیلا فرماندے نے اکبر میں 18 سال دی منتظر ہاں, تو مینوں اماں بھی آکھے تے تو میرے کو کوئی چیز بھی منگے. وے میرا سونا مانگ پہلی باری منگن لگا تے بالکل گھبرا کے نہ منگی, پاویں میں اجڑی یا لیکن میں علی دی نو
مانگ اکبر کی منگنا جوانوں ماں دا جوان بیٹے تے پہلا تے آخری سوال حضرت علی اکبر نے منگیا کی علی حضرت لیلہ نے عطا کی کیتا بھائی کوئی جملہ ہاتھ پہلا کے علی اکبر فرماندے نے اماں تیرا بیٹا تیرے کو پہلی تے آخری باری موت دی اجازت باں تو پھڑ کے بی بی لیلہ فرماندی ہے اندر آ میں حاجرہ نہیں پہلے تینوں موت دی وردی پوا دے اتلے لباس دے اتلے سفید لباس پانا شروع کیتا جناب فضہ نے لباس پاندیاں ویکھیا اکبر نو دوڑ کے بی بی زینب دے خیمے جائے آواز ہوندی ہے بی بی جلدی آ لیلہ اپنی قربانی تیار کر رہی ہے بی بی زینب اتنی جلدی آئے نے زمین تے چادر دا پلہ خط دیتا ہونا ہے جدو اکبر دے خیمے دے سامنے آکے جناب زینب نے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا بی لیلہ لیلہ رک جائیں ذرا رک جائیں اکبر اچ میرا بھی حصہ ہے اکبر اچ میرا حصہ سنو گے جملہ 2 قدم اکبر تو پیچھے ہٹ کے بی بی لیلہ دی آواز آئی میں کدوں آکھے اکبر میرا اے اکبر بھی تیرا ہے اور سگرا بھی تیری میں تے جنہیں خالی دامن تیرے ویڑے چاہیے خالی دامن واپس پہ جانی ہے حضرت زینب فرمایا نہیں تو لباس پایا نا لیلہ تو اچھا کیتا ہے لیکن امامہ میں تے میرے ویر نے بننا ہے قبلہ شبیر نو مگوایا گیا چوڑی چ امامہ جناب زینب نے پایا شبیر نے بننا شروع کیتا جیڑے ویلے اے پرڑا جنوں تحت الحنک آندے ہو حضرت علی اکبر دا تحت الحنک حضرت امام حسین نے ایتھے رکھیا لیلہ نے خیمہ چھڑ دیتا نعوذ باللہ کوئی حوصلہ نہیں ٹوٹیا بی بی حضرت عباس دے خیمے بن گئے حضرت عباس نو بیٹے نے دسیا ساڑھے بوے آلو آ رہی ہے جڑی اگے کدی نہیں آئی حضرت عباس فرماتے نے کون فرمایا بابا اکبر دی اماں آ رہی حضرت عباس باہر آئے قدمات ہاتھ رکھ کے فرماتے نے بی بی نوکر نو مگوا دیا تو آپ میرے دروازے تے آئی ہیں بی بی دوے ہاتھ سر تے رکھ کے فرمایا جدے واسطے میں کروں نہیں سانا نکل دی او موت واسطے تیار میرے مان ٹوٹ گئے نے میں تینوں صرف وکھان نہیں سدنیا ایک بار آ کے ویکھ تیرے شاگرد نو موت دی وردی کیسی لگتی ایک جملہ تے دعا وقت تمام ہو گیا حضرت علی اکبر خیمے جو ایج نکلے جی میں جنازہ نکل ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد ہویا آباد رہو اوہ ہوئے ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد ہویا ایک کربلا دا واحد شہید ہے جدا ماتم نکلن لگے ہوئے حضرت عباس نے کوڑا اندر لے اندہ باہر لکن آتوں بی بی لیلہ کیا سی ایک باری میں نو بکھا چھڑو کوڑے تے میرا اکبر کیسا لگتا ہے میں کدی باہر نکلی نہیں میں کدی بیکھیا نہیں میرے استاد فرماتے سر رکاب نے بسم اللہ کیا زین نے سبحان اللہ کیا لیلہ نے انہا للہ کیا جدو زین عقاب تے اکبر سج گیا رب یاندہ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی ایک بی بی خیمے سے نکلی اکبر رک جائے اکبر رکے اس بی بی نے کوڑے دی گردن چ دوے ہاتھ پائے فرمایا ٹر چلا ہے آنج ویکھ کے علی اکبر پریشان ہو گئے فرما دے پھوپھی میرے لو ویکھو حکم کرو فرمایا آج میں منگا جناب زینب نے فرمایا میں منگا حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اماں اوکھے ویڑے منگے 18 سالہ چ نہیں منگیا میں موت ور تیار فرماتے ہیں میں اوکھی شے منگی نہیں میں مشکل کشا دی بیٹی ہوں جو منگیا دساں آخری جملہ ہے فرماتے ہیں ایک واری نقاب اٹھا کے کوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں ایک واری تیرا منہ چوما جنہوں کوڑے دی گردن تیری اکبر منہ رکھیا نا نوجوانوں جناب زینب نے بوسا لیا نا بوسا پچھوں ایک کمزور جی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد پھوپھی حضرت کلثوم نے آگے منہ چومیا حضرت کبرا نے منہ چومیا اور ایک